نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دو کردار بیان کیے ہیں، دو کرداروں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ شخص جو ایمان لائے، پھر اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرے، اللہ سے ڈرے اور صحیح اور سچ بات کو تسلیم کرے، تصدیق کرے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان صفتوں کے ساتھ جینے والے مسلمان کی زندگی کو ہم آسان سے آسان بنا دیں گے. یعنی زندگی کے کسی موڑ پر اگر وہ کسی مصیبت سے گھرا، کسی پریشانی میں آیا، کسی تکلیف سے گزرا، تو ہم وہ اس وقت اپنی زندگی کو بوجھ سمجھنے لگا تو ہم اس کے مشکلوں سے نکلنے کے لیے آسان سے آسان راستہ ہم اس کو دکھائیں گے اور اسے بتلائیں گے. اور رہا وہ شخص جو نہ ایمان لائے اور نہ ہی وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرے اور نہ ہی وہ اللہ سے ڈرے، حق سے بے نیازی اختیار کرے اور نہ ہی وہ صحیح اور سچ بات کی تصدیق کرے بلکہ اس کو جھٹلائے، تو اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کی زندگی کو تنگ سے تنگ اور مشکل سے مشکل ترین کر دیں گے. اگر زندگی کے کسی موڑ پر اگر وہ مشکلوں سے گھرا تو ہم اس کو مشکلوں سے نجات نہیں بلکہ مشکلوں کے اور زیادہ دلدل میں ہم اسے ڈال دیں گے. دیکھو، دو چیزیں جو ہیں متضاد ہیں، مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. ایک ہے بخیلی، مال ایک دم نہیں خرچ کرنا، اور مومنوں میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے. اور ایک ہے سخی، سخاوت، جود و سخا، فریاضی، اور یہ صفت مومنوں کے اندر ہونی چاہیے. اس لیے کہ بخیلی اتنی مذموم صفت ہے، کنجوسی اتنی بدترین صفت ہے کہ انسانوں کو بہت سے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اگر بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، دل کا سکڑ جانا والا آدمی ہے، مال خرچ کرنے والا نہ آدمی ہے، تو سال کے ایک بار فریضہ زکوٰۃ کو بھی دینے میں اس کو دشواری محسوس ہوتی ہے. اگر وہ بخیل آدمی ہے، صدقہ اور خیرات کرنے میں بھی اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے. اگر وہ بخیل اور کنجوس آدمی ہے تو اپنے ہی رشتہ داروں کے جو وہ حقوق ہیں، جہاں اخراجات ہوتے ہیں، جہاں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے،
اس کے حق کو بھی وہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بخیلی اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور یہ بخیلی اتنی بدترین صفت ہے کہ انسان کو بہت ساری نیکیوں سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ اور تو اور سماج میں آپ جیتے ہیں، آپ رہتے ہیں، کتنی ایسی اولاد ہے جو والدین جب کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کے پاس ان کی اپنی آمدنی نہیں ہوتی، تو کتنی اولاد ہے جو اپنے بچوں پر بے ساختہ اور بے پناہ دولت خرچ کرتی ہے، مگر اپنے ماں باپ کے لیے جو سب سے زیادہ قریبی ہیں، جو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ان کو نوازا جائے، ان کو عطا کیا جائے، انہیں محروم رکھتی ہے۔ یہ بخیلی ہے، کنجوسی ہے کہ آدمی رشتہ داروں کے حقوق بھی مان لیتا ہے، اور پیسہ ہوتے ہوئے، روپیہ ہوتے ہوئے، دولت ہوتے ہوئے جو بہت ساری وہ نیکیاں کر سکتا تھا، وہ نیکیاں نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اس کے اندر بخالت۔ بہت ساری نیکیاں ہیں جو پیسوں سے آدمی اجر و ثواب ڈھیر سارے کما سکتا ہے، لیکن چونکہ بخالت جیسی صفت اس کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ نیکیاں نہیں کر سکتا ہے اور وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور بخیلی اتنی بدترین صفت ہے کہ یہ آدمی اپنے بیوی اور بچوں کو بھی، جو بخیل ہوتا ہے وہ اپنے خود بیوی بچوں کو بھی صحیح طریقے سے نہ کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ پہنا سکتا ہے، اور نہ ان کی زندگیوں کو صحیح طور سے گزارا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بخیلی کی اگر آخری حد پر بخیل آ جائے تو وہ اپنے آپ پر بھی خرچ کرنے سے بچتا ہے، اپنے آپ پہ بھی جو ضروری چیزیں ہیں، جو اس کے لیے واجبی چیزیں ہیں، وہ بھی خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور وہ اپنے مال کو جمع کرتا ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت کے اندر بخیلی کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة۔ بڑی پیاری آیت۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی نعمت بشکل دولت اور مال کے دے رکھی ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ بخالت اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تو وہ بخیل آدمی اپنے حق میں خیر اور بہتر نہ جانے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ اس کے لیے بہت ہی بدترین مرحلہ ہوگا اور بہت ہی بری عادت اس کی ہوگی، اس لیے کہ سیطوقون بما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے روز اسی جمع شدہ مال کو اس کے گلے کا طوق اور اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ اور بخاری شریف کی روایت اس آیت کی اور زیادہ وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنہیں مال دولت دے رکھی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو واجبی چیزیں ہیں، جو سننی چیزیں ہیں، جہاں خرچ کی ضرورت ہے، جہاں جس کا جو حق ہے، جہاں دینا چاہیے، نوازنا چاہیے، عطا کرنا چاہیے، نہیں کرتے، دل ان کا سکڑا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کہہ رہی ہے مسل لہ یوم القیامت شجاعا نقرا، ان کے انہی جمع شدہ مال کو اللہ بروز قیامت ایک گنجے سانپ کی شکل میں بدل دے گا۔ اور آپ یقین رکھیں اللہ کو کسی کی حالت بدلنے میں اور کسی کی حالت کو تبدیل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، اس کی طاقت اور اس کی قوت سے وہ چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے اسی دنیا کے اندر انسانوں کو بنی اسرائیل کے بندر بنا کے دکھا دیا ہے، اور سماج کے لیے اور دنیا والوں کی یہ نصیحت دی ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ قوت ہے، اس لیے ذرا بھی شک نہیں کرنا، یہ یقین کی بات ہے۔ یہ مسل لہ یوم القیامت شجاعا نقرا، تمہارے انہی بخالت کی وجہ سے جمع شدہ مال و دولت کو اللہ قیامت کے روز گنجے سانپ کی شکل دے گا، اور جس کے پاس دو زبانیں ہوں گی وہ سانپ اپنی دونوں زبانوں سے اس امیر ذات انسان کو ڈسے گا، اپنا پورا زہر اس کے جسم میں ڈالے گا، اور وہ آواز لگائے گا بولنے کی، اللہ اس جانور اور سانپ کو صلاحیت دے گا۔ وہ جانور کہے گا، وہ سانپ بولے گا انا کنزک و مالک، میں تیرا وہی خزانہ ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں جو تو نے سینت کر اور جمع کر کے دنیا میں رکھا تھا، جہاں جس کا حق تھا اس حقدار کو تو نے نہیں پہنچایا تھا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونے ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، جس بھی شکل میں انسان کے پاس جو دولت موجود ہے، وہ امیر زادہ ہے، مالدار ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے مال و دولت کو خرچ نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور وہ عذاب بھی کیا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
جہنم فتقوی بہا جباہہم، یہ وہ قیامت کا روز ہوگا، اللہ اس کی دنیاوی دولت کو اکٹھا کرے گا اور نارے جہنم میں اس کو تبائے گا اور اس کو آگ کی سلیاں بنائے گا، آگ کی تختیاں بنائے گا، اور پھر انہی سلیوں سے اس امیر زادے کے پیشانی کو داغے گا، اس کے پہلوؤں کو داغے گا، اس کی پیٹھ کو داغے گا، اس کے بازوؤں کو داغے گا، اور پھر آواز لگائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، چکھو یہ مزہ، اس لیے کہ یہ تمہارا ہی خزانہ ہے جو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا۔ کتاب و سنت کے اندر بخالت کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ مومن ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے میں سخاوت کی، آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ شر ما فی الرجل شب حالع وجبن خالع، کہ انسانوں میں بہت ساری بری صفتیں پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خطاؤں کا پرندہ ہے، گناہوں کا پرندہ ہے، بہت ساری بری صفتیں پائی جاتی ہیں۔ انتہائی بدترین درجے کی بری صفت جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب حالع، بخیلی ہے، کنجوسی ہے، اپنے دل کو سکوڑ لینا، وجبن خالع، اور بزدلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو عادتیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو عادتیں، یہ دو خصلتیں اگر کسی شخص کے اندر موجود ہیں، پھر وہ مثالی امتی نہیں ہو سکتا، وہ مثالی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مثالی مومن نہیں ہو سکتا، اور ان لوگوں کے سامنے اس کے نام کو بطور آئیڈیل پیش کرنا، بطور نمونہ پیش کرنا، یہ اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور وہ دونوں خصلتیں کیا ہیں، دونوں عادتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البخل وسوء الخلق، بخیلی ہے اور بد اخلاقی ہے۔ ان دونوں صفتوں کے مومنین باقاعدہ مسلمان کہنے والے حاملین ہوتے جا رہے ہیں، ان دونوں صفتوں کے مالک ہوتے جا رہے ہیں۔ سماج میں آپ دیکھو سخی اور فیاض آدمی آپ کو گنے چنے ملیں گے، بہت کم ملیں گے، لیکن بخالت اور کنجوسی میں آگے رہنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، بد اخلاقی میں، بد کرداری میں، بد زبانی میں، گالی گلوچ دینے میں۔ جو مقام انہیں ملا ہوا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس امت کا کیا حال ہے۔ آپ جانتے ہیں، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بزدلی سے پناہ مانگتے تھے، جہاں سستی سے پناہ مانگتے تھے، اللہ مجھے بزدل نہ بنا، میدان میں لڑنے کا اسلام کے مقابلے میں کافروں سے معاملہ آ جائے، مجھے سب سے آگے کر دے، مجھے بزدلی سے محفوظ رکھ، اور مجھے سستی اور کاہلی سے، مجھے غفلت سے محفوظ رکھ۔ اللہ اذان ہو جائے نماز کو نہ جاؤں، میرے پاس دولت آ جائے صدقہ خیرات نہ کروں، میرے پاس تندرستی آ جائے اپنی طاقت کا اسلام کے لیے استعمال نہ کر سکوں، اے اللہ مجھے سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے بچا لے۔ وہیں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے بخل سے، اور مجھے تو بخالت سے محفوظ رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے جہاں فرض حقوق ہو، جہاں واجبی حقوق ہو، جہاں دینا ضروری ہو، اس کے باوجود اگر انسان نہیں دیتا ہے، شریعت کہتی ہے اسے زبردستی حاصل کیا جائے، اسے زبردستی لیا جائے۔ اور مشہور بات ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فتنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اٹھے تھے، ان میں ایک فتنہ یہ تھا کہ ہم مسلمان رہیں گے پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، پر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تک ابو بکر اس زمین پر زندہ ہے اور نبی کے زمانے میں اپنے جانور کے ساتھ جو رسیاں زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر آج وہ نہیں دیں گے میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے جدال کروں گا، اور میں ان کو اس راستے پر لاؤں گا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زبردست کہنا۔ اسی طرح دیکھو آپ مشہور حدیث ہے، ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں تشریف لائے اور اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ میرے جو شوہر ابو سفیان ہیں یہ بہت ہی بخیل ہے، بہت کنجوس ہے، بہت ہی کفایت شعاری سے کام لے، اتنے پیسے بھی نہیں دیتے کہ جس سے میں اپنا خرچہ سنبھال سکوں، اتنا پیسہ نہیں دیتے جس سے میں اپنے گھر کا خرچہ سنبھال سکوں، اتنا پیسہ بھی نہیں دیتے جس سے میں اپنے بچوں کا خرچہ سنبھال سکوں۔ مجھے پرمیشن ہے کیا، مجھے اجازت ہے کیا کہ میں اپنے شوہر کو بغیر بتائے ان کے روپے سے کچھ روپے لے لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی من مالہ ما یکفیک وولدک بالمعروف، کہ ہند اگر ایسی بات ہے
کہ تمہارا شوہر تمہیں واجبی قرض بھی نہیں دیتا جس سے تم سوال چکو اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا، تو تمہیں اجازت ہے خذی من مالہ، لے لو بغیر بتائے، بغیر علم کے، شوہر کو جانکاری نہ ہو پائے، ہاں لیکن اتنا مال لینا جتنا تمہارے لیے کافی ہو جائے، تمہارے گھر کے لیے کافی ہو جائے اور تمہارے اپنے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، کفایت شعاری سے بس اتنا ہی لینا جتنی ضرورت ہو۔ رسول زبردستی اجازت کی بات لی جا رہی ہے۔ اور اس بخیلی کے مقابلے جو سخاوت فیاضی ہے، یہ بہت پیاری صفت ہے، بہت محبوب صفت ہے اور بہت اچھی صفت ہے۔ اور اس دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں شریعت نے کیا کہا کہ آپ کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کی ضرورت آ جائے، آپ کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی ضرورت آ جائے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی ضرورت آ جائے، آپ کو خرچ کرنا ہے درمیانہ روی اختیار کر کے، اعتدال کی راہ لے کے۔ آپ ضرورت جتنی ہے اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ خرچ کریں گے تو فضول خرچی میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچی سے بچو، اتنا خرچ کرو جتنا تمہیں اپنی ضرورت ہو، اپنے بچوں کی ضرورت ہو، اپنے بیوی کی ضرورت ہو، اس سے زیادہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ خرچ کرو، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو وہاں لے جا کر اپنے روپے خرچ کرو، ایسے چیزوں سے بچو۔ لیکن دیکھو جب شریعت کا معاملہ آتا ہے کہ جب تمہیں خرچ کرنا پڑ جائے دین کے خاطر، تمہیں خرچہ کرنا پڑ جائے غریبوں کے لیے، تمہیں خرچہ کرنا پڑ جائے یتیموں کا سہارا بننے کے لیے، تمہیں خرچہ کرنا پڑ جائے مسکینوں کے لیے، تمہیں خرچہ کرنا پڑ جائے فقراء کے لیے، اور تمہیں خرچ کرنا پڑ جائے اللہ کے ان بندوں کے لیے جو محتاج ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، جو ضعیف ہیں، جو تمہارے مدد کے اور تمہارے تعاون کے حقدار ہیں، بات جب دین کی آ جائے تو آپ اپنی دولت کا، اپنے سرمایے کا آخری سکہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ خرچ کریں گے آخری سکے کے ساتھ اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کو محبوب ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کو محترم ہوں گے، اور اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو پسند کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہے حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان لے آیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ دے۔ یہ ہے فیاضی، یہ ہے سخاوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جواد یحب الجود ومعانی الاخلاق۔ اللہ خود سخی ہے، اللہ خود فیاض ہے، اللہ خود عطا کرنے والا ہے، اللہ خود دینے اور نوازنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ کون ہے داتا جو مسلمانوں کو بھی کھلاتا ہے، جو کافروں کو بھی کھلاتا ہے، جو انسانوں کو بھی دیتا ہے، جو جانوروں کو بھی دیتا ہے، جو چرندوں کو بھی نوازتا ہے، جو پرندوں کو بھی نوازتا ہے، معمولی سے کیڑوں کو پالتا ہے؟ کون ہے داتا جو ساری زمین کے ساری مخلوق کو پالتا ہے اور دیتا ہے؟ وہ سخی ہے، وہ فیاض ہے، وہ عطا اور نوازنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی صفت کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے اس صفت کو پسند کرتا ہے کہ وہ میرے بندے بھی سخی ہوں، میرے بندے بھی فیاض ہوں، اور میرے بندے بھی دینے اور لینے والے ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں بخیلی قارون کے خزانے سمیت زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔ جو بخیل ہوتا، جو کنجوس ہوتا، اپنے خزانے سمیت دنیا میں دفن ہو جاتا ہے زمین میں، پھر اس کے چرچے نہیں ہوتے۔ لیکن ایک سخی آدمی، ایک فیاض آدمی، ایک نوازنے والا آدمی، ایک دل کھول کر خرچ کرنے والا آدمی، مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں میں زندہ رہتا ہے۔ کیسے زندہ رہتا؟ وہ تو خود چلا گیا، سڑ گیا، اس کی ہڈی سڑ گئی، گل گیا، نہ جانے کتنے برس ہو گئے مرے، آج بھی انسانوں کے زبان پر اس کے چرچے اور تذکرے لا کر کے اللہ رب العزت اس سخی آدمی کو زندہ رکھتا ہے۔ اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کے تذکرے ہو۔ حاتم طائی کا نام آپ نے کتنا سنا ہو، 1500 سال ہو گئے اس کو مرے، 1500 سال ہو گئے دنیا چھوڑے، لیکن آج بھی ہمارے بچے اسکولوں اور مدرسوں میں جب سخاوت اور فیاضی کے سلسلے میں واقعات پڑھتے ہیں تو وہ نمایاں پہلو حاتم طائی کا آتا ہے جو بڑا سخی اور فیاض تھا۔ آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، نمونے کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، آج بھی اس چرچے کے ساتھ، تذکرے کے ساتھ لوگوں کی زبانوں پر وہ زندہ۔ تو سخی آدمی کے لیے اللہ نے یہ مقام دے رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنا سخی ہوتا، سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا، جنت سے قریب ہوتا، لوگوں سے بھی قریب ہوتا، وہ بعید من النار، اگر دور ہوتا ہے تو وہ نار جہنم سے دور ہوتا۔ اس کے مقابلے میں بخیل کے لیے کہا کہ والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور ہوتا، جنت سے بھی دور ہوتا، لوگوں سے بھی دور ہوتا، نہ وہ اللہ کی محبت پاتا، نہ لوگوں کی محبت پاتا ہے، اور نہ مقصد زندگی جو ہے جنت کو پانے والا ہے، لیکن وہ قریب من النار، وہ نار جہنم سے قریب ہو جاتا۔ ذرا سوچ، یہ فرق ہے ایک سخی اور ایک بخیل آدمی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں گے، دیکھو یہ سخاوت جو یہ پیغمبروں کی صفت رہی ہے، یہ شریفوں کی صفت رہی ہے، یہ سماج کے اچھے لوگوں کی صفت رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر دو فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے، کہا قوم منکرون، پہچان نہیں پائے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، اور ابراہیم نے خود زبان سے کہہ دیا قوم منکرون، یہ تو اجنبی لوگ ہیں، ان کا چہرہ تو میں پہچانتا نہیں، ان کو جانتا نہیں، پر دروازے پر آ گئے، گھر آ گئے۔ ابراہیم کی سخاوت دیکھو، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، فوراً گھر گئے اور ایک پورے بچڑے کو ذبح کر دیا، اور بطور ضیافت اور مہمانی کے لاگے اور فرشتوں کے سامنے بھولا ہوا پورے بچڑے کا گوشت رکھ دیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کی حیات مبارکہ آپ دیکھو، آپ پڑھو اور سیرت کی جانکاری لو، ایک نمایاں صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی آپ کو نظر آئی۔ آپ بڑے سخی تھے، غریب تھے، نادر تھے، مفلوق الحال تھے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ کوئی امیر نہیں تھے، لیکن مال غنیمت کا پیسہ اور مال غنیمت کی دولت جب آپ کے پاس آتی، آپ بے پناہ خرچ کرنے لگتے، اور اتنا خرچ کرتے کہ صحابہ بیان کرتے کان اجود من ریح المرسلہ، یہ اللہ کے نبی جب سخاوت پر آ جاتے اور فیاضی پہ آ جاتے، نمازنے پہ آ جاتے، عطا کرنے پہ آ جاتے، تو تیز و تند آدھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ ایک سردار قسم کا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کو ایک پوری بکریوں کا ریوڑ دے دیا، نہ جانے کتنی بکریاں تھیں، بے شمار دے دیا، لے جاؤ، نماز دیا۔ اور وہ شخص جب اپنے قبیلے میں گیا، کہا یا قوم اسلموا فإن محمد یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، کہ اے میرے قبیلے والوں، میرے قوم کے لوگوں، مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازنے پہ آتے ہیں تو فقیری کا بھی خوف نہیں کھاتے، تنگ دستی کا بھی انہیں ڈر نہیں آتا، آخری سکہ، آخری پیسہ بھی وہ اللہ کی راہ میں، اور لوگوں کو نواز دیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں لوگوں مسلمان۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسے دھرم دے کر دھرم بدلا جائے، تبدیل کیا جائے، نہیں، بلکہ آپ نے وہ اپنا اخلاق دکھایا، آپ نے وہ اپنا کردار دکھایا کہ دنیا کے لوگوں سنو، جب اسلام کے دامن میں آؤ گے تو تمہارا استقبال اسی طرح اخلاق اور کردار سے، خوش دلی سے، خوش مزاجی سے اور دل کھول کر تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اسی طرح دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ساری زندگی، ایک سال دو سال نہیں، ساری زندگی کوئی سائل آیا ہو، کوئی مانگنے والا آیا ہو، کوئی محتاج آدمی آیا ہو، نبی کے دربار میں آ گیا ہو تو کبھی نبی نے اس کے لیے نہ کا لفظ نہیں نکالا، جو ہے دے دیا، کبھی ساری زندگی نہ کا لفظ کہ نہیں کا لفظ نہیں نکالا۔ حدیث میں اللہ ایک صحابیہ بڑی محنت سے ایک چادر بناتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے لیے بڑے اہتمام سے بنایا ہے، بڑی محنتوں سے بنایا ہے، اس ہدیے کو آپ قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کی چادر کو ہدیے کے طور پر قبول کر لیا، اور وہی چادر پہن کر صحابہ کی مجلس میں بھی آ گئے۔ وہ چادر آپ پر بہت جم رہی تھی، بہت جچ رہی تھی، اور اس چادر میں آپ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آپ آئے مجمع میں، صحابہ کے درمیان سے کسی صحابی نے آواز لگا دی، اے اللہ کے نبی وہ چادر مجھے دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر واپس گئے اور کپڑے بدلے، وہ چادر لا کے اس صحابی کے ہاتھ میں دے دیے۔ بقیہ جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ افسوس بھری نگاہ سے اس صحابی کو دیکھنے لگے، حیرت بھری نگاہ سے اس صحابی کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کسی سائل اور مانگنے والے کو نہ نہیں کہا ہے، اور تمہیں یہ اچھی طرح پتا تھا کہ یہ چادر نبی کو پسند آ گئی ہے، یہ نبی کے جسم پر جچ رہی ہے، اس کے باوجود تم نے اسے مانگ لیا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں لوگوں پہلے میری نیت تو دیکھو، میرا مقصد تو جانو، میں نے اس لیے نہیں لیا ہے کہ اپنے محبوب کی محبوب چادر لے کر زمین پر چلوں اور دنیا میں چلوں اور اپنا شوق بٹھاؤں، میں نے وہ چادر اس لیے مانگی ہے کہ کل جب میری موت ہو، میرا انتقال ہو، تو میرے محبوب کی چادر میرا کفن بن جائے اور یہ چادر میرے جنازے پہ آ جائے، میں خوش نصیب سمجھوں گا کہ آج میرے جسم پر وہ کفن کا کپڑا ہے جو میرے نبی کو بہت زیادہ پسند آ گیا۔ یہ جذبات تھے صحابہ کے اپنے اپنے طور پر۔ اسی طرح آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسلاف نے، ہمارے سلف صالحین نے اور گزرے ہوئے نیک متقی پرہیزگار لوگوں نے
سخاوت کا جو درس لیا، جو سبق لیا، وہ بہت عظیم سبق ہے۔ کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، یہ تابعی رسول ہے اور صحابی رسول کے صاحبزادے حضرت سعد کے بیٹے ہیں۔ قیس بن سعد ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ بہت سارے لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے، آپ کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں پتہ لگانے کی، لیکن وہ لوگ جو ان کے اپنے خاص تھے، جو اپنے عزیز تھے، جو اپنے دوست تھے، جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے، وہی نہیں آئے۔ قیس بن سعد نے کہا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ سارے کے سارے لوگ آ گئے مجھے دیکھنے کے لیے، تیمارداری کے لیے، میری خیریت پوچھنے، میرے اپنے جو خاص تھے، میرے اپنے جو دوست تھے، میرے اپنے جو عزیز تھے، وہ کہاں رہ گئے؟ وہ تو نہیں آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن ان سارے لوگوں نے آپ سے بھاری قرض لیا ہوا ہے، قرض لیے ہوئے ہیں، اور مارے شرم کے وہ آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتے، کیونکہ دینے کا وقت بھی گزر گیا، وہ قرضہ آپ کو ادا نہیں کر سکے، مارے شرم کے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ لوگوں، برا ہو اس مال کا جو بھائی چارگی کے درمیان دراڑ بن جائے، برا ہو اس مال کا جو محبتوں کے درمیان دراڑ بن جائے، برا ہو اس مال کا جو رشتوں کے درمیان دراڑ بن جائے، اور برا ہو اس مال کا جو تعلقات کے درمیان دراڑ بن جائے۔ سنو، گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگوں نے مجھ سے قرض لیا ہے میں سارے لوگوں کے قرض معاف کرتا ہوں، سارا قرض معاف کر دیا۔ یہ سخاوت دکھائی، یہ فیاضی دکھائی، اور جیسے انہیں خبر ملی، شام ہوتے ہوتے لوگوں کے تیمارداری کے لیے پوری بھیڑ جمع ہو گئی۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں بے آخر میں کہ دیکھو، سخاوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی مالدار ہو، صرف مالدار آدمی ہی سخاوت کرے یہ ضروری نہیں، صرف مالدار آدمی ہی فیاضیت دکھائے یہ ضروری نہیں، غریب آدمی بھی سخی بن سکتا ہے، غریب آدمی بھی فیاض بن سکتا ہے، غریب آدمی بھی نواز سکتا ہے، اس لیے کہ سخاوت یہ دل کی صفت ہے، یہاں سے پیدا ہوتی، یہ دل کی صفت ہے۔ ایک مثال لے لو، ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہے اور اس نے صدقے میں 5,000 روپے دے دیے، اور ایک غریب آدمی ہے اس کے پاس صرف 100 روپے ہیں اور وہ 100 میں سے 50 روپے صدقے میں دے دیے، یہ غریب آدمی اس امیر زادے سے زیادہ سخی ہو گیا، زیادہ فیاض ہو گیا۔ ذرا سوچو، 1,00,000 میں 5,000 دیا، یعنی اپنی دولت کا 5% دیا ہے، اور اس غریب آدمی نے 100 روپے میں 50 روپے صدقہ کر دیے، یعنی اپنی دولت کا 50% اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس امیر زادے سے بھی زیادہ غریب آدمی سخاوت میں آگے بڑھ گیا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس مال ہو تبھی وہ سخی بن سکتا ہے، تبھی وہ سخاوت اختیار کر سکتا ہے۔ 1 روپیہ بھی نہ ہو، ایک دم غریب ہو، اس کے باوجود وہ سخی بن سکتا ہے۔ اور وہ سخی کیسے بنے گا؟ شریعت نے کہا بہترین اخلاق سے، بہترین کردار سے۔ اور بہترین کردار کیا ہے؟ سماج میں آپ رہتے ہو، معاشرے میں آپ رہتے ہو، آپ کو بہت سارے لوگ بہت ساری تکلیفیں دیتے ہیں، شریعت کہتی ہے لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیف پہ صبر کر لو، یہ سخاوت ہے۔ اور اگر تمہارے حق میں کسی نے غلطی کر دی ہے، اس غلطی کو معاف کر دو، درگزر کر دو، معاف کرتے ہوئے جاؤ۔ واللہ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، یہ سخاوت ہے جو امیری سے بھی بڑی سخاوت ہے۔ پیسہ خرچ کرنا تو آسان ہے، لیکن غلطی کرنے والے کو معاف کر دینا، اپنے حق میں تکلیف دینے والے پر صبر کر لینا، یہ بہت عظیمت کا کام ہے اور بہت بڑا مقام ہے اس شخص کا جو ایسے اخلاق سے گزرتا ہو، اور یہ اخلاق اس کی سب سے بڑی سخاوت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے اندر مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے بخالت کا ذرا بھی شائبہ اور شکل نہیں آنا چاہیے۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے دل کھول کر خرچ کیا جائے، اور حدیث قدسی کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علی، اے ابن آدم، دینے والا میں اور نوازنے والا میں، عطا کرنے والا میں تجھے پیغام دیتا ہوں تو خرچ کرتا ہوا چلا جا، دل کھول کر چلا جا، آخری سکہ بھی تو لٹا دے گا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ انفق علی، تیرے اوپر بھی خرچہ کیا جائے گا، تجھے بھی نوازا جائے گا، تجھے بھی میں عطا کروں گا، اور تجھے میں
دوں گا۔ دینے سے کبھی کسی کی دولت کم نہیں ہوتی، دینے سے، نوازنے سے، عطا کرنے سے، مدد کرنے سے غریبوں کا، فقیروں کا، یتیموں کا، سماج کے رگڑے اور کچلے جانے اور مسلے جانے والے لوگوں کا، بیماریوں کے بیمار کے علاج کا، جہاں بھی آپ دل کھول کر خرچ کریں، اس عقیدے کے ساتھ خرچ کریں کہ خرچ کرنے سے کبھی آپ کی دولت کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کہیں اور راستے سے کہیں اور زیادہ آپ کو نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر سخاوت جیسی عظیم صفت کو پیدا کرنے کی اللہ العالمین توفیق عطا فرمائے۔ بخالت اور کنجوسی سے ہر میدان میں ہمیں اور آپ کو بچنے کی اللہ توفیق رکھے، عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنی دولت کو جو بھی اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں جہاں بھی خرچ کرنے کی توفیق ملے، اس موت کے آنے سے پہلے، یہ آخری خطبے کا آخری لمحاتے کو، موت کے آنے سے پہلے، میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ آپ سبھی کو بارہا بتایا جاتا ہے کہ مال ایک بہت قیمتی چیز ہے، اور مال کی محبت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے شرک سے اتنا نہیں ڈرتا، جبکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری امت کے لیے اللہ دولت کے دروازے کھول دے گا اور دنیا کے دروازے کھول دے گا، اور وہ دولت کے نشے میں چور ہو جائیں گے، اور یہ اتنا عظیم فتنہ ہوگا دولت کا کہ آدمی بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اور آخری تمنا بھی جو ہوتی ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اس لفظ کو زبانی یاد کر لو، آخری دم توڑتے ہوئے انسان کو بھی اگر نیکیوں کی اور کسی اچھائی اور بھلائی کی خواہش ہوتی ہے، نماز کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، اور نہ جانے کسی عبادتیں کسی اور عبادت کی نہیں، وہ ڈائریکٹ کہے گا اے ملک الموت مجھ کو موقع دے، اے اللہ تو مہلت دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر کے آ جاؤں اپنی دولت کا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ دولت بڑی عظیم نعمت ہے، اس کا احترام کرنا ہماری دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی اور اس نصیحت کی توفیق عطا فرمائے جو آج کے خطبہ جمعہ میں کہی گئی ہے۔ اللہ ہم سب جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ جو فطروں میں ہیں اللہ ان کو فطروں سے محفوظ رکھے، جو مظلوم ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے